بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم وہم یرزقون۔ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ بچے سکول جائیں اور واپس نہ آئیں، بچے سکول جائیں اور واپس نہ آئیں، یا اللہ پھر کبھی ایسا دسمبر نہ آئے۔ اب بغیر کسی تاخیر کے میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں کلاس 8 کے طالب علم محمد وقاص کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ محمد وقاص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام جناب پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ بھلا ہم کیسے بھلائیں گے ماضی کے گہرے زخموں کو، بھلا ہم کیسے بھلائیں گے ماضی کے گہرے زخموں کو، سبق جو دے گیا ماضی سبق کو یاد ہے ابھی۔ جناب اعلیٰ، 16 دسمبر کی تاریخ کو کون بھلا سکتا ہے؟ یہ دن شہداء کی یاد دلاتا ہے۔ یہ وہ دن تھا جب ہم نے عرض پاک کے پھولوں کو مسلتے دیکھا، یہ وہ دن تھا جب ماؤں نے اپنے بیٹوں کو سینے سے بچھڑتے دیکھا۔ جناب اعلیٰ، یہ وہ دن تھا جب چھوٹے چھوٹے تاروں نے بارود کی بو پہلی بار سونگھی۔ یہ وہ دن تھا جب ماؤں نے اپنے جگر کے گوشوں کو اپنے ہاتھوں تیار کیا اور ایک پروانے کی طرح موت کی طرف بھیج دیا۔ یہ طفل ناداں نہیں جانتا کہ اس کا ایک ایک قدم اس کو موت کے قریب کر دے گا۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میری طبیعت ناساز ہے، مجھے آج سکول نہیں جانا۔ اس کو ماں گلے سے لگا کر کہتی ہے کہ بیٹا اگر سکول نہیں جاؤ گے تو بڑے آدمی کیسے بنو گے۔ وہ اپنے دل پہ پتھر رکھ کر سکول جاتا ہے اور پھر وہی ہوتا ہے۔ ایک زوردار آواز اس کے پردہ سماعت کو بے جان کرتی ہے، زمین کانپتی ہے، اس کے ننھے اعضاء بکھرتے ہیں، ہاتھ کاندھے سے جدا ہو کر خون کے فوارے کو کتابوں کے انبارے تلے پھینک دیتا ہے، سر تن سے جدا ہو کر مٹی کے ٹکڑوں کی جانب خون کے فوارے ابل ابل کر بے بسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ متعدد افراد گولیوں کی بوچھاڑ کرتے ہیں کہ وہاں ایک گولی 14 سالہ بچے کے سینے سے آر پار ہو جاتی ہے اور پھر دوسری گولی اس کے حلق کو چیرتے ہوئے کھوپڑی میں چھید کرتی ہے کہ خون کے فوارے ابل ابل کر بے بسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جناب صدر، پاکستان یوم سیاہ براتا ہے، لیکن جناب صدر اس یوم سیاہ میں کرنیں تب پھوٹتی ہیں جب زندہ دل نوجوان ٹھیک اسی جگہ پر 48 گھنٹے بعد موجود ہوتے ہیں، نمرودان وقت کے منہ پر تماچا رسید کرتے ہیں اور انہیں للکارتے ہیں کہ آتش فشاں ہوں راکھ ہوں لیکن میرے اندر، آتش فشاں ہوں راکھ ہوں لیکن میرے اندر لاوا ہے میرے خون کا جو کھولتا بھی ہے۔ گردن کو کاٹ کر میری خوش ہے میرا غنیم، گردن کو میری کاٹ کر خوش ہے میرا غنیم، ارے اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ جناب صدر، جسم خاک سے مل کر خاک تو ہو جاتا ہے مگر خون کی رنگینی کبھی ختم نہیں ہوتی کہ یہ درندہ صفت دشمن اسے کون سمجھائے کہ وہ شہید بچے خاک میں نہیں ہمارے دلوں میں دبے ہیں۔ موت جسموں کو آتی ہے، جسموں کو نہیں، موت دل کو آتے ہیں، دھڑکنوں کو نہیں، کہ وہ شہید بچے آج بھی زندہ ہیں ہمارے دلوں میں، ہمارے خون میں، ہماری فکر میں، ہمارے جذبوں میں، کہ آج کے دن یہ قوم سلام پیش کرتی ہے انہی شہید بچوں کی بعظمت اور باحوصلہ ماں کو کہ جو کسی مکتب کی دیواروں پر اپنے لخت جگر کا لہو تلاشتی رہی مگر آج بھی اپنے جوان کی شہادت پہ فخر کرتی ہے۔ یہ قوم آج سلام پیش کرتی ہے، آس لگائے ان بہنوں کو جو آج بھی اپنے دشمن کے بچوں کو علم و تعلیم سکھانے کا عزم رکھتی ہے۔
یہ قوم آج سلام پیش کرتی ہے اس ضعیف بابا کو جو اپنے جوان بیٹوں کے لاشیں دفنا دفنا کر تھک چکا مگر آج بھی سبز ہلالی پرچم کو سلام پیش کرتا ہے. یہ قوم آج سلام پیش کرتی ہے ثانیہ پشاور کے ایک ایک شہید بچے کو جس کے لہو بہتے نے کربلا کی یاد تازہ کر دی کہ جو بہتا رہے گا مگر ہم نہیں مر سکتے کیونکہ ہم راہی ہیں کربلا کے. ہم نہیں رب سکتے کیونکہ ہم سپاہی ہیں کربلا کے. ہم نہیں جھک سکتے کیونکہ ہم عاشق ہیں اس حسین مظلوم کربلا کے جو کٹ تو گیا مگر جھکا نہیں, جو مر تو گیا مگر مٹا نہیں, جو سینہ کی نوک سے بھی زمانے بھر کو یہ دلیل دے گیا کہ جو موت کو بھی مات دے اسے شہید کہتے ہیں اور سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں, خون دہتے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں, اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں, اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں کہ مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں, ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں. جناب سر کہ دن فقط کیوں نہ گزاریں کہ دن بھر شہداء کی قبروں پر پھول چڑھائیں, دیے جلائیں, صرف پروگرام منعقد کروائیں اور شام کو سب کچھ بھلا کر سو گئے. نہیں, یہ دن یاد دلاتا ہے کہ جس پرامن فضا میں تم سانس لیتے ہو, گرمی سردی خزاں بہار سے لطف اندوز ہوتے ہو, عید پر ہنس ہنس کر اپنے پیاروں سے گلے ملتے ہو, شام کو اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزار کے پرسکون مخملی بستروں پر گہری نیند سوتے ہو اور پھر صبح کو اپنے پھول سے بچوں کا ماتھا چوم کر انہیں بے فکر ہو کر اسکول روانہ کرتے ہو. یہ ہمارا تم پر قرض ہے کہ ہم نے بیک وقت 144 جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس کی بہت گہری قیمت ادا کی ہے. ہمیں بھلانا نہیں کیونکہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں, ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. جناب سر یہ شہیدوں کی قربانی ہی تھی جس نے ملک کو ظلم ستم سے پاک کرایا, آئین میں قوانین بنا کے فوجی عدالتوں میں سزائے موت کو بحال کرایا, وطن کے دشمنوں کو نشان عبرت بنا کر انہیں شکست دے دی. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ فقط روشنائی سے نہیں ملتی سرخیاں, فقط روشنائی سے نہیں ملتی سرخیاں, کچھ خون چاہیے نئے دستور کے لیے. جناب آئین میں تبدیلی قانونی مہانی کی قلم میں نہیں, ننھے شہیدوں کے لہو نے کرائی, ننھے شہیدوں کے لہو نے کرائی. مکتب ساتھیوں, یہ ثانیہ ہمیں اور بھی کئی گہرے درس یاد دلاتے ہیں. لائس نائک محمد الطاف حسین نے اس دن ڈیوٹی پر نہ ہونے کے باوجود بھی سب سے پہلے میدان جنگ میں جا کر دشمن کا مقابلہ کیا اور جام شہادت پا کر امر ہو گئے. وہ ہمیں یہ درس دے گئے کہ وطن کا دفاع سب پر اور ہر حال میں لازم ہے. اس کے لیے ڈیوٹی پر ہونا یا تنخواہ لینا لازم نہیں. ننھے شہید حذیفہ احتاب کی والدہ فرماتی ہیں, اگر آج میں روں گی تو میں صرف حذیفہ کی ماں ہوں, اور اگر میں 100 سے زائد شہیدوں کی ماں ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو زیب نہیں دیتے. اگر آج میں دنیا کو دکھاؤں کہ میں حوصلہ ہار گئی تو میں مسلمان بھی نہیں. میں ایک شہید کی ماں ہوں اور یہ میرے لیے اعزاز ہے. وہ ہر ماں کو یہ درس دے گئی کہ بے شک اولاد جگر کا ٹکڑا ہے مگر اولاد کو وطن سے زیادہ عزیز نہ رکھو. یہ معصوم ہمیں درس دے گئے کہ آپ کا قد اور آپ کی عمر معنی نہیں رکھتی, بس دشمن کو للکار کرنے کے لیے حوصلہ ہونا چاہیے. خونے دل دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب, خونے دل دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ میں میجر عزیز بھٹی بن کر جیم خانہ کلب میں شام کی چائے پینے کا دعویٰ کرنے والوں کے خوابوں کو زمین بوس کرتا ہوں. ہاں, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ میں راشد مناس بن کر دشمن کے طیارے کا رخ موڑ دیتا ہوں. ہاں, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ میں ایم عالم بن کر 1 منٹ میں دشمن کے 5 طیاروں کو زمین بوس کرتا ہوں. ہاں, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ جب دشمن اس چمن کے پھولوں کو کچل دینے کی کوشش کرتا ہے تو میں ان کو للکارتا ہوں کہ گولی ان بچوں پر کیا چلاتے ہو, ہمت ہے تو مجھ پر چلاؤ. ہم جنون گردش کے رخ کو موڑ دیتے ہیں,
ہم جنون گردش کے رخ کو موڑ دیتے ہیں، ہم وہ ہیں جو ظلم کے پنجوں کو توڑ دیتے ہیں۔ نہ دیکھنا میرے اس وطن کو میلی نگاہ سے، ورنہ زمانہ گواہ ہے ہم ایسی آنکھیں اکثر پھوڑ دیتے ہیں۔ جناب صدر، میرا دشمن کم فہم بھی تھا اور غلط فہم بھی۔ ایک خیال تھا کہ میں حرف غلط کی مانے دوں کہ میرا وجود مٹ جائے گا، وہ یہ بھول گیا تھا رشتے ہی نہیں، ہم چادر ہیں، ہم کندی ہیں، ہم اتنے خلدون تبری ہیں، ہم ابن الحسن، ہم البیرونی توسی ہیں، ہم شاعری میں شہرازی ہیں، ہم نغمہ گیری میں فردوسی ہیں، ہم خیون ہیں نیشا پور کے۔ جب جنگ ہوئی تو دولہ دریا خان بنے، اور جب امن ہوا تو اکبر کے نور تن بنے، جب امن ہوا تو اکبر کے نور تن بنے۔ جناب صدر، دشمن کو یہ معلوم نہ تھا کہ میرا تعلق تو اس قوم سے ہے جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے، دشمن کو مار گراتی ہے، جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے، دشمن کو مار بھگاتی ہے۔ ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں، ہم ٹینک سے کب گھبراتے ہیں۔ اقبال نے بھی فرمایا تھا، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ والسلام، شکریہ۔